سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے اچھی طرح، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا۔ میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں اور قیامت ایسے ہیں۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانی انگلی، کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے ہوئے۔ اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت هذه، دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت ہے۔ بعثت انا فی نفس الساعہ سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آ گیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس۔ پھر وہی دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں، گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں۔ قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی ہے۔ اسی مسجد میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہیں، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آ جائے گا، یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ دور نبوت، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ، وہی نظام بعین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر فرق نہیں ہوگا، علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، تیسرا دور، پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت، مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائیں گے، وہ عیاشیاں بھی کریں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق غصب کریں گے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے، یہ ملکن عاضا۔ اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام آئے گا۔ یہ 5واں دور آ کر رہے گا۔
ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب۔ لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جا چکا۔ یہود کے سامنے سر نگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہماری، یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، شاہ حسن شاہ حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر نگوں۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پھندا آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم ہوگا، رہے گا نہیں۔ ثم تکون خلافۃ ہوا، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ اور دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی تو پورے کرۂ ارضی پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر بسرا استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویر دیدہ گویر۔ میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویر دیدہ گویر، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے، اس کی آنکھوں کا۔ افاتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو۔ تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ حائل ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں ہے، اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے ہیں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ بہرحال یہ، اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندا اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم رہے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس بڑا تعجب ہوا ہے۔ یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہے، اس میں بھی زوال آئے، اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے۔
یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے. میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں. بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک کی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا. اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت آئے گی. یہ حدیث مسلم شریف کی. دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا دے گا. یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت قائم ہوگی. اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے. غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ. یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضور نے ایک روز فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پرستش شروع نہ ہو جائے. رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کو نہ پوجا جانے لگے. قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان ذلک تاما. اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت. میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزا کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے. قال، اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاءاللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا. نوٹ کیجئے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا. فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں.
اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور پر، جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے زلزلہ تو سا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقی من لا خیر فیہ، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا، فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا ہوگا۔ اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی، یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعہ آ کر رہے گا۔ اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہیں تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔